السلام علیکم۔ اوور ویو آف پاکستان چینل میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگ سب جانتے ہیں کہ جب سے انسان پیدا ہوا ہے اسے ایک چیز، ایک بلا اور ایک ملعون چیز جو اسے گمراہ کرتی رہتی ہے، جو اسے صحیح رستے سے بھٹکاتی رہتی ہے، جو ایسی غلیظ چیز ہے جو کہ آگ سے بنی ہے، اور اس بات پر غلیظ اور بری قرار پائی ہے کہ اس نے آدم کو، یعنی کہ انسان جب بنا، حضرت آدم علیہ السلام کو اسے سجدہ کرنے کو کہا گیا تو اس نے سجدہ نہیں کیا۔ جی ہاں ناظرین، ہم ابلیس یعنی شیطان کی ہی بات کر رہے ہیں، جو کہ انسان بننے سے پہلے سب فرشتوں پر افضل تھا اور اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ پسندیدہ تھا اور سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ کے کام کرتا تھا۔ لیکن جب اس نے دیکھا کہ ایک مٹی کے پتلے کے اندر جان پھونک دی گئی ہے اور اب اس کو مجھے سجدہ کرنے کو کہا جا رہا ہے، چونکہ وہ خود آگ سے بنا ہوا تھا تو اس میں تکبر آ گیا اور کہنے لگا کہ میں اس مٹی کے پتلے کو کیسے کر دوں سجدہ، تو لہٰذا اس نے خدا باری تعالیٰ کا فرمان ٹھکرا دیا۔ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا، سارے فرشتے اللہ کی نگاہ میں افضل ہو گئے، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ نے اسے گمراہ کر دیا اور کیا کہا کہ نکل جاؤ میری بارگاہ سے۔ تو نکلتے نکلتے ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت تک کی زندگی دے دی جائے اور میں دنیا میں جا کر آدم کی اولاد کو بھٹکاؤں گا، تیرے رستے سے ہٹاؤں گا، انہیں غلط طرف لے کے جاؤں گا اور انہیں جہنم تک چھوڑ کے آؤں گا۔ تو ابلیس کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی چھوٹ دے دی اور اپنے بندوں پر بھروسہ کیا کہ وہ میری بات کو مانیں گے۔ لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابلیس ایسی چیز ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو بھٹکا ضرور دیتا ہے، اور انسان ہے، انسان سے غلطی تو ہوتی ہے، تو انسان اس کی باتوں میں آ کر غلطی کر جاتا ہے۔ یہ ابلیس قیامت تک لوگوں کو ایسے ہی بھٹکاتا رہے گا، اور جو اس کے فتنے میں آ گیا وہ جہنم میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر آج ابلیس کے خاتمے کی بات کریں تو اس کا منظر کچھ ایسا ہوگا۔ قیامت کے روز سور میں پھونکا جائے گا تو جو لوگ اپنے کاروبار دھندوں میں مصروف ہوں گے، پہلا سور سن کر آدھے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے اور آدھے لوگ اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھیں گے۔ پھر ایک تیز کڑکتی بجلی کی سی آواز سنائی دے گی جسے سن کر کوئی زندہ نہیں رہے گا، یعنی دنیا فنا ہو جائے گی۔ ابلیس کی زندگی بھی اسی وقت تک ہے، یعنی کہ ابلیس کا خاتمہ بھی قریب آ جائے گا، ابلیس کی بھی موت آ جائے گی اس وقت اللہ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے تیرے اندر بھرپور غصے کی قوت پیدا کی ہے، آج میں تمہیں اپنے قہر و غضب کا بھی لباس پہنائے دیتا ہوں اور اپنے جلال و جبروت کی قوت بھی تیرے ہمراہ کیے دیتا ہوں۔ تو فرشتوں کی ایک جماعت زبانیہ کو اپنے ساتھ لے لے، ان میں سے ہر ایک کے ہاتھ میں جہنم کی آگ کی ایک ایک زنجیر ہو، ان دہکتی زنجیروں سے ابلیس کی روح کو جکڑ لاؤ اور جہنم کے داروغہ کے حوالے کر دو۔ ملک الموت ایسی بھیانک صورت میں ابلیس کے سامنے پہنچے گا اور اسے اس قدر ڈرائے گا، دھمکائے گا کہ ابلیس بے ہوش ہو جائے گا۔ پھر ملک الموت اس سے کہے گا، آج میں اتنی سختی سے تیری جان نکالوں گا کہ اتنی سختی میں نے آج تک نہیں کی۔ تو نے بڑے انسانوں کو گمراہ کیا ہے، آج تو میرے قابو میں آیا ہے۔ تو نے جن لوگوں کو گمراہ کیا تھا وہ سب جہنم میں تیرا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر ابلیس کیا کرے گا؟ بھاگنا شروع کر دے گا۔ ابلیس موت کے ڈر سے کبھی مشرق کی طرف بھاگے گا، مگر موت کا فرشتہ اس کے سامنے ہوگا۔ وہ سمندر میں چھلانگ لگائے گا تو سمندر اسے باہر پھینک دے گا۔ غرض ابلیس پوری روئے زمین پر بھاگا پھرے گا مگر کہیں پناہ نہ ملے گی، اور ملک الموت اس کی روح پر قبضہ کرنے کے لیے ہر جگہ اس کے سامنے موجود ہوگا۔ وہ دوڑتے دوڑتے آدم علیہ السلام کی قبر پر پہنچ جائے گا اور کھڑے ہو کر کہے گا، اے آدم، میں تیری وجہ سے ملعون و مردود ٹھہرا ہوں، کاش تو پیدا ہی نہ ہوا ہوتا۔ پھر وہ موت کے فرشتے سے کہے گا، تو کس طریقہ سے میری روح قبض کرے گا؟ فرشتہ اسے جواب دے گا، تجھے جہنم کی آگ پلاؤں گا اور پھر تیری روح قبض کروں گا۔ وہ پھر مشرق کی طرف بھاگتے ہوئے اس مقام پر پہنچے گا جہاں وہ آسمان سے دھکے پڑنے کے بعد پہلی مرتبہ اترا تھا۔ وہاں جہنم کے فرشتے اسے اپنی گرفت میں لینے کے لیے اپنے ہاتھ میں جہنم کی آگ کی تپتی ہوئی زنجیریں لیے کھڑے ہوں گے۔ وہ اسے گھیر لیں گے اور جہنم کی تپتی ہوئی زنجیروں سے اسے مارنا شروع کر دیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کا حال دیکھ لو، وہ جانکنی کے عالم میں ہے، وہ ایک لمبے عرصے تک نزا کے عالم میں رہے گا اور موت کی سختی جھیلتا رہے گا۔ اس کو اس تکلیف میں دیکھ کر آدم و حوا کہیں گے، پروردگار،
تو نے جس طرح ہمارے دشمن سے ہمارا بدلہ لیا ہے اس پر ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ تو تھا شیطان کی موت کا قصہ کہ کیسے اس کی موت آئے گی، کتنی سختی میں اس کی روح کو قبض کیا جائے گا۔ تو میری سب سے گزارش یہی ہے کہ جتنا ہو سکے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شیطان سے پناہ مانگتے رہا کریں، کیونکہ یہ ایسا ملعون ہے کہ یہ کبھی بھی آپ کو گمراہ کر سکتا ہے، یہ کبھی بھی آپ کو گمراہ کرے گا اور آپ کی زندگی برباد کر دے گا۔ تو اپنی زندگی کو سیدھے رستے پر رکھیں، اس ملعون سے بچیں اور اس ملعون کی باتوں میں آ کر کبھی بھی اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ شکریہ۔ تو ویورز، آپ کو یہ ویڈیو ہماری کیسی لگی یہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں کسی اور دلچسپ اور عجیب واقعے کے ساتھ۔ اتنی دیر کے لیے اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔